السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور قرآن پاک کی اسٹڈی کی ہوگی آپ لوگوں نے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آج جو ہے وہ 20 اکتوبر ہے 2021 انشاءاللہ، اور ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ سیکنڈ رکوع کریں گے سورہ بقرہ کا۔ پہلا رکوع تو میں نے آپ لوگوں کو کل تلاوت کی تھی اور کچھ اس کا تھوڑا سا ایکسپلین بھی اس کو کیا تھا۔ اب انشاءاللہ سیکنڈ رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه فإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ کل 13 آیات ہیں سیکنڈ رکوع میں، اور اس رکوع کا میں لب لباب بتا رہی ہوں۔ تلاوت ہو گئی ہے، اب اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کو یا ترجمہ تو آپ خود پڑھ لیجئے گا، مفہوم میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی، کیونکہ لاسٹ جو آیت ہے وہ ہمارا سبق وہ کافرین کے انٹروڈکشن پر ختم ہوا تھا کہ کافر کون لوگ ہوتے ہیں، کہ ان کو آپ سمجھاؤ یا کتنا ہی وارن کرو، یہ کبھی بھی اللہ کی بات کو کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ پیٹ کے بندے ہیں، وہ جاہو حشم چاہتے ہیں، تو وہ کہاں اللہ کی باتوں کو اتنا بادر کریں گے۔ تو ان کے دلوں اور ذہنوں میں نا ایک طرح سے نا بھاری بوجھ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان سے نکلنا بھی نہیں چاہیں گے، وہ خوش ہیں، وہ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے انہوں نے اپنے زونز بنا رکھے ہیں، اور ان کے ایسے کمفرٹ زونز ہیں کہ وہ بالکل خوش ہیں، یعنی کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں، اب اگر آنکھ کھول کر چاروں طرف دیکھیں، دل کی آنکھ کھول کر، تو آپ کو ملٹیپل ایسے لوگ مل جائیں گے، 10 میں سے 9 لوگ اللہ معاف کرے ایسے ہی ہیں، کہ یہ بھی لا ہے اللہ کا۔ تو بہرحال اس آیت میں آپ کو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ چیزیں اب آپ کو میں گوش گزار کروں گی، کہ یہاں پر جو آپ اگر سمجھیں کہ دھوکے باز کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، اس آیت اس رکوع میں آپ کو مل جائے گی۔ جھوٹے کون لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اسی رکوع میں مل جائے گا۔ فسادی مطلب کرپشن پھیلانے والے کون لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں کافر۔ بے شعور کون، مطلب ان کو شعور ہی نہیں ہے، سینسلیس پیپل ہیں، یہ کون ہے، یہ بھی کافر ہیں۔ بے علم ہیں، آپ دیکھیں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر چونکہ اللہ کا دین یا اللہ کا خوف نہیں ہے، بے ادب لوگ ہیں،
بے خوف لوگ ہیں تو وہ سارے ظالم ہوتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں بے علم ہیں. اچھا یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو گاڈ فیئرنگ ایلیمنٹ رکھتا ہے انسان، وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑائے گا، کبھی بھی نہیں اڑائے گا. یہ مذاق اڑانے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا اس کے بعد سرکش ہوتے ہیں، نہایت اسٹبن. سرکش کہتے ہیں بہت اسٹبن کو. طغیان کا ورڈ آیا ہے نا، تو یہ طغیان کا مطلب ہوتا ہے طغا، یعنی کہ جو اپنی حدوں اپنی لمٹس کو جو بڑے آرام سے کراس کر لے، مطلب اس کو کوئی پرواہی نہ ہو، اس کو کہا جائے گا سرکش. اور دلوں کے اندھے. دیکھو ایک امیہ ہوتا ہے عین میم اور چھوٹی یا، اس کا مطلب ہوتا ہے جو آنکھوں کے اندھے. اور ایک ہوتا ہے عین میم اور چھوٹی ہا، یعنی کہ یا اور ہا کے فرق سے دونوں اندھے ہیں. ایک ہوگا آنکھوں کا اندھا اور ایک ہوتا ہے دل سے اندھا. مطلب کوئی بھی جو ویٹ والی باتیں ہوتی ہیں، جو بہت جو انسان کی کیریکٹر بلڈنگ کو ٹچ کرتی ہیں، وہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں. تو یہ بھی کافرین کی صفت ہے. اب صفت تو ہم ایسے بول رہے ہیں نا، صفات تو ہم نہیں بولیں گے، مطلب ان کی یہ ضلالتیں ہیں جو اللہ نے ڈسکس کی ہیں، ناٹ صفات. اور یہ ضلالت پر ہی ہیں. اچھا یہ تو میں نے آپ کو اس 13 جو آیات کا جو لب لباب ہے، یعنی کہ کافروں کی ڈیفینیشن ہے پوری، کہ یہ ہوتے کون ہیں. یہ جھوٹے ہیں، مکار لوگ ہیں، اور فسادی لوگ ہیں، بے شعور ہیں. یہ ہر دنیا جان کے گندگیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. سب سے بڑی جو بات ہے نا، یہ جو آیت نمبر، یہ جو مجھے بہت خوف آتا ہے اس آیت کو پڑھ کے، آیت نمبر 10. تو بلکہ آیت نمبر 9 سے آپ دیکھ لیں کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے، دھوکے باز لوگ ہیں نا. وہ یہ کہہ کر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہمیں بڑا آخرت کو خوف ہے، بھائی ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہمیں مرنا ہے. وہ صرف لپ سروس ہے، زبان کی بات ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہیں لوگ. تو یہ اصل میں یہ باتیں کر کے وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. یخادعون اللہ، خداع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. تو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جو بہت ہی اللہ والے لوگ ہیں، جو بہت ہی مائلڈ سافٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہی ڈرامہ بازی ہو رہی ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں سوائے اپنے نفسوں کے. یعنی کہ یہ خود جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم کسی کو اس طرح ڈچ کر رہے ہیں یا ہم کسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ خود اپنے آپ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہ کتنے بے شعور لوگ ہیں، ان کو تو سینس ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں وہ خود اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ وہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، جو آگے چل کر ان کو کتنا بڑا اس کے کانسیکوینسز بھگتنے ہوں گے. ان کو اس بات کا علم ہی نہیں، کیونکہ یہ بے شعور لوگ ہیں، ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہے آیت نمبر 10. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ کا اب اللہ مرض نہیں بڑھا رہے. جہاں پر اللہ سے ریلیٹڈ ایسی کوئی بات آئے گی نا کہ اللہ عذاب دیتے ہیں، اللہ یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ مرض بڑھا رہے ہیں، اللہ نہیں، اللہ کا قانون. کیونکہ اللہ نے اپنے قانون بنائے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے قانون کے خلاف. تو اللہ خود کہہ رہے ہیں میں بھی نہیں چلتا ہوں. یہ بھی آپ کو آیت انشاءاللہ قرآن پاک میں آگے چل کے ملے گی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ایسے جھوٹے لوگوں، مطلب ان کا مرض، اللہ نے ان کے دلوں میں مرض ہے، اور اللہ کا قانون ان کے امراض کو بڑھا رہا ہے، اور ان کے لیے شدید پینفل عذاب ہے. بما کانوا یکذبون، عذاب علیم، یعنی کہ بہت سیویئر پینفل پنشمنٹ ان کا ویٹ کر رہی ہے. چونکہ بما کانوا، اس لیے بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. دیکھیں یہ جھوٹ بولنے والے جو مکار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ان 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 کی بات آ رہی ہے کہ یہ اپنے امراض میں، اب وہ چاہے جسمانی امراض ہوں، چاہے وہ روحانی امراض ہوں، چاہے وہ ڈپریشن ہو، چاہے وہ سیڈنس ہو، چاہے وہ انگزائٹی ہو. کتنے سارے لوگوں کو آج کل تو فیشن ہو گیا ہے نا، لوگ دوائیں پھانک رہے ہیں پھانک رہے ہیں پھانک رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان امراض میں گرفتار ہے نا. وہ فزیکل پین بھی ہے ان کو، اس کے ساتھ وہ ان کا جو نفسیاتی جو اسپیکٹ ہے وہ اتنا خطرناک حد تک کچلا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کی نظر تو انسان آ رہے ہیں مگر وہ انسانوں کی اس میں جون میں ہی نہیں ہے. وہ بیچارے، وہ لباس تو انسانوں والے ہیں مگر اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں. اس لیے کہ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ فساد کیوں پھیلا رہے ہو زمین میں، مطلب فساد کیسے پھیلا جاتا ہے؟ جھوٹ بول کر نا، اور دھوکے بازی کر کے. اوپر جو آیتیں آ رہی ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کیوں اتنا کرپٹ کر رہے ہو ماحول کو، اپنے اطراف کے لوگوں کو کیوں اتنی کرپشن میں انوالو کر رہے ہو، تو کہتے ہیں واہ بھائی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں،
ہم تو بڑے رائچس لوگ ہیں، ہم تو بڑی بڑی قسمیں کھانے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. آگے چل کر یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ قسمیں نہیں کھاتے ہیں، وہ اپنی سچائی کی شہادتیں نہیں دیتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں ان کو، تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو اپنا پاکیزگی بیان کرتے پھریں کہ دیکھو بھائی ہم کتنے اچھے ہیں. کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مکار لوگ، دھوکے باز لوگ، بے شعور لوگ، بے علم لوگ، سرکش لوگ، دلوں کے اندھے جو ہوتے ہیں اور جو گمراہی پر ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے اصلاحی قوم ہیں، کیونکہ وہ فسادی ہیں نا، وہ کرپشن پھیلانے والے لوگ ہیں، تو وہ نہیں مانیں گے آرام سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو خود بہت بڑے فسادی ہیں، مگر ان کو اگین وہی شعور کی بات آ گئی کہ ان کو اس بات کا سینس نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پلیز اب آنیسٹ ہو جاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح اور لوگ اللہ کی تعلیمات کے قریب آ رہے ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ کر رہے ہیں، تو تم بھی ایسے ہو جاؤ. تو کہنے کہ اچھا ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح. دیکھیے صفحہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کل کے لیسن میں، کہ کافر جو ہے نا ان کے لیے مطلب کافر اور غافل کی ٹرم جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی، تو صفحہ یہاں پر وہ ورڈ یہاں آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوف جو لوگ ہیں ان کے جیسے ہم آنیسٹ ہو جائیں. اگر ہم آمن کا مطلب ایسے آمنہ کا مطلب ہوتا ہے آنیسٹی، جیسے اللہ پر ایمان لانا، فیتھ فل ہونا، بلیو کرنا. تو کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح ہم فیتھ فل ہو جائیں اللہ کے لیے، جو یہ پاگل لوگ ہیں، یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کے جیسے ہو جائیں ہم. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ خود احمق لوگ ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، مگر ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے. آ گئی نا وہ بے علمی آ گئی. اچھا یہ کیا کرتے ہیں اب؟ یہ دوغلے، میں نے اب یہ ورڈ اور ٹرم یوز ہی نہیں کی، منافقت، کیونکہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ان کے منہ میں دو زبانیں ہوتی ہیں. ایک زبان اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اچھی بن جاتی ہے، اور جب اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہ ہنسی ٹھٹا کرتے ہیں. آگے آ رہے ہیں کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ ہی کے جیسے ہیں، تب جیسے آپ ہیں ویسے ہم ہیں، ہم آپ کی لیول کے لوگ ہیں. مگر وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب وہ خلوت میں یعنی کہ تنہائی میں، جب وہ اپنے جیسے مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے ملتے ہیں، شیاطین سے ملتے ہیں، گندے لوگوں سے ملتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کے جیسے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مطلب ایسے ہی چلبلا پن، ایسے نہیں ذرا بور ہو جاتے ہیں، چلو بھئی ان کو ذرا لفاظی کا دھپ لگا دیں، تو ہم ان کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ایسے ہی مذاق کر رہے ہیں، ہم کون سے سیریس ہیں ان کے ساتھ. اب دیکھیں اللہ کیا جواب دے رہے ہیں آگے، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب اللہ تو مذاق نہیں اڑائیں گے نا، اللہ کا قانون ان کو یہ خود مذاق بن جائیں گے پورے اطراف میں، لوگوں کے سامنے، پورے زمانے میں یہ مذاق بنیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ان کو چھوڑے گا نہیں، یہ خود مذاق بن کے رہ جائیں گے. اور تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قانون ان کا مذاق بنائے گا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور یہ اپنی سرکشی میں پھیلتے جائیں گے. دلوں کے اندھے ہیں یہ لوگ، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے ضلالت کو لے لیا. کیونکہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کتاب کی صورت میں آ گئی ہے، تو جب کتاب کے قوانین سامنے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم کیسے اللہ رسول کی باتوں کو مان لیں، ہم پاگل ہیں کیا. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو، ضلالت کو انہوں نے خرید لیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کی یہ تجارت جو انہوں نے اس طرح سے ٹریڈنگ کی ہے نا، کہ اچھے کے بدلے میں غلط لے لیا، تو ان کی یہ تجارت ان کو کبھی بھی نفع نہیں پہنچائے گی. وما کانوا مہتدین، اور کبھی بھی سیدھے راہ پر آ ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ایکشنز ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ یہ کبھی ان کو راستہ ہی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ راستے پر آنا ہی نہیں چاہ رہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کا قانون ان کو راستے پر نہیں لے کر جا رہا ہے، یہ خود ان کے اعمال ایسے گندے اور برے ہیں کہ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا یہ دو آیتیں ہیں، یہ اس کو کہتے ہیں نا سمبولک یا میٹافوریکل انداز میں اللہ نے دو قسم کی سائیکیز کو یہاں پر ایڈریس کیا ہے. یہ بھی ذرا آپ دماغ میں رکھیں، کیونکہ تھوڑی سی سمبولک وے میں ہے، مثالوں کے ساتھ اللہ بات سمجھا رہے ہیں. تو جہاں اللہ کی مثالیں اور ایگزامپلز آتی ہیں وہ تھوڑا سا انسان کانشیس ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، نہ سننے والے کے لیے اور نہ سمجھانے والے کے لیے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، کہ کوئی بات، کوئی نقطہ کسی کی سمجھ میں آ جائے وہ ایک الگ بات ہے.
ادروائز جیسے اللہ بھی جنتوں کی مثال ہی دے رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری جب اللہ کی مثال سامنے آئے تو تھوڑا سا انسان کانشیس ہو جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ان کی مثال ایسی ہے، ایسے یہ بہرہ لوگوں کی، کہ جیسے کوئی بہت محنت کر کے ان کے لیے ایک ماحول، ایک ایک آگ جلاتا ہے، مطلب اس پھر انوائٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ آؤ اس آگ سے حرارت لو. تو حرارت لینے کے بجائے یہ کیا کرتے ہیں، اللہ ان کے نور جو لائٹ ان کو ملنی تھی ان کے لائٹ سے وہ اللہ ان سے چلے جاتے ہیں، مطلب اللہ دور دور تک وہ نہیں دیکھ پاتے، نہ اللہ کا قانون. اور وہ ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور وہ انہی ڈارکنیس اور ولڈرنس میں وہ بالکل بغیر کسی بصیرت کے وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، اندھے بورے، اندھے بہرے اور گونگے لوگ ہیں، اور یہ کبھی بھی رجوع نہیں کریں گے، کنسلٹ نہیں کریں گے. یہ یعنی کہ کوئی بیمار انسان ہوتا ہے تو کنسلٹ کرتے ہیں نا ڈاکٹر کو، یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ کبھی بھی کنسلٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے. جب آپ کے لیے ایک ماحول کو روشن کیا گیا، اب یہاں پر دیکھو دو قسم کے لوگ آ رہے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو نسبتاً اللہ ذرا ہولا ہاتھ، جس کو کہتے ہیں نا ہولا ہاتھ، سافٹر وے میں اللہ وارننگ دے رہے ہیں، ان کو بڑا اچھا سا ماحول ان کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے. جیسے کوئی بہت ہی ہائی فائی قسم کی کوئی لڑکی ہو یا آدمی ہو یا لڑکا ہو، اس کو بہت ہی ایک ٹینڈر ایج سے گزر رہا ہو، مگر اس کو بہت فائن وے میں اللہ کا میسیجز آ رہے ہیں، خوبصورت انداز میں. یا کوئی بڑی عمر کا ہو، عورت یا مرد، واٹ ایور. مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی بڑی حسین ہے مگر گناہوں سے بھرپور ہے، مگر ان کو اللہ کا میسج بڑے ہی خوبصورت انداز میں ان کے سامنے آتا ہے، وداؤٹ اینی پنشمنٹ. ان کو وارننگز آتی ہیں. یہ اللہ کہنا چاہ رہے ہیں ماحول کو روشن کیا جائے گا، آگ جلا کر ماحول کو روشن کیا جائے گا ان کے لیے، تاکہ وہ اللہ کے میسج کو سمجھ سکیں. مگر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے اور اللہ ان کی بصیرتوں سے نکل جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اندھے بہرے گونگے ہیں. اچھا، دوسری مثال اب ان لوگوں کے لیے دی ہے جو بہت گناہ گار لوگ ہیں، اور اللہ اپنے میسج کے ذریعے ان کو پکڑنے سے پہلے بہت خطرناک انداز میں وارن کر رہے ہیں. اب یہ دو قسم کی مثالیں ہیں. ایک سافٹر مثال ہے کہ ماحول کی روشنی کر کے ان کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی مثال لے لیں کہ اس وقت میں آپ لوگوں کو اس میڈیم کے تحت مخاطب ہوں، اور بڑے آرام سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے، میں اپنے کمرے میں ہوں، روم میں ہوں، آپ لوگ اپنی جگہ پر بڑے آرام سے سنیں گے، موسٹ آف دا پیپل انشاءاللہ. یہ تو ایک یہ کامن ایک یہ مثال ہے کہ نارمل انداز میں آپ کو وارن کیا جا رہا ہے، اور آپ نے وارننگ لے لی یا نہیں لی تو اس کا یہ کانسیکوینسز ہوں گے کہ اللہ آپ کی لائف سے نکل جائیں گے. جب اللہ نکل گئے ہماری لائف سے تو پھر ہماری لائف میں کیا رہا؟ پھر شیطان آ گیا نا. کیونکہ اللہ جب نکل جاتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ایک دل میں دو حکمران نہیں رہ سکتے ہیں. شیطان کو بھی تو اللہ نے پاورز دی ہے نا، اتھارٹی دی ہے. تو جب اللہ آپ کے دماغ سے، دل سے ان کا خوف اور ان کا ایک ادب نکل جاتا ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ میں پھر کون اس پر قبضہ کرتا ہے دل پر؟ آف کورس شیطان. تو یہ تو پہلی مثال آ گئی کہ اللہ بڑی لائٹر وے میں ان کو صرف سمجھا رہے ہیں ماحول دے کر. اور دوسرا مثال یہ ہے کہ ایک آسمان، ایک رات اندھیری ہے اور خطرناک بجلی کڑک رہی ہے اور شدید بارش ہو رہی ہے. آپ ذرا ویژولائز کرو اس مثال کو. بہت ہم فلمیں، ڈرامے وغیرہ سب دیکھنے والے لوگ ہیں، تو ویژولائز کریں کہ ایسا خطرناک سین آ رہا ہے، رات کا گھپ اندھیرا ہے اور خطرناک بادل اور برس رہے ہیں، بہت ہی ڈینجرس قسم کا ماحول ہے. تو ایسی کڑک اور بجلی چمک رہی ہے کہ وہ ڈر کے مارے نا اپنی انگلیاں کانوں میں دے رہے ہیں. آل سمبولک. تو اس کا کیا مطلب ہوا ہے؟ اور موت کے خوف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ وہ اللہ کی جو وارننگز ہیں اتنی خوفناک انداز میں ان کو سنائی جا رہی ہیں کہ بھئی تم اگر ناپ تول میں کمی کر رہے ہو تو تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہوگا کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، کوئی بیماری آ جائے گی. مثال دے رہی ہوں. یا تم اگر زانی ہو تو تم کو اتنی سلیشز لگیں گی ٹائٹ قسم کی. چور ہو تو جیسے ہاتھ کاٹ کے تمہیں بالکل ایک دم سے، ناٹ ان فزیکل وے، مطلب تمہارے ذرائع روکے جائیں گے. تو ہاتھ کاٹنے کا ہوگا تو وہ بھی ہوگا. بہرحال میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا رہی ہوں کہ وہ ڈر کے مارے اپنی موت ان کو نظر آ رہی ہوگی تو اتنے خوفزدہ ہوں گے. تو اسی طرح ایگزیکٹلی اللہ اس مثال میں سمجھا رہے ہیں کہ ان کو ایسی ایسی خطرناک قسم کی وارننگز اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں کہ وہ بالکل مارے خوف کے ان کی آنکھیں کان بند ہو رہے ہیں، موت قریب نظر آ رہی ہے.
تو اللہ کہہ رہے ہیں اسی طرح میں نے کافروں کو، اب دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے، مطلب ٹوٹل ان کو اپنے ٹریپ میں لیا ہوا ہے، اللہ نے گھیر لیا ہے ان کو. اسٹارٹ جیسے کافرین کی بات ہو رہی ہے نا، اب کتنے سارے بیچ میں ان کے کیریکٹرسٹکس آئے اس کے کافرین کے، کہ وہ کیا 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 وہ رکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں یار، کوالٹیز تو نہیں بولیں گے، صفات بھی نہیں بولیں گے، مطلب جو بھی ان کے خباثتیں ہیں وہ رکھتے ہیں. ذہن میں ورڈ نہیں آ رہا ہے، بہرحال سوری نہیں آ رہا ہے. آپ سمجھ جانا نا جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. اب کچھ لوگ کچھ کام آپ کریں، کچھ میں کر رہی ہوں. اچھا اس کے بعد کیا ہے، اچھا پھر تیسری ایک چیز اسی آیت کے ساتھ ایک اٹیچ آ رہی ہے کہ جب وہ تھوڑا سا چلتے تب ہے جب ان کو روشنی ملتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب اپنی مقصد کی ان کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں نا تو وہ چل پڑتے ہیں، اور جب جیسے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی کہ جو ان کی مزاج کے خلاف بات آ جاتی ہے اس میں وہ رک جاتے ہیں. جیسے اس کی چھوٹی سی اگر مثال دوں کہ بھئی اگر میں اپنے اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر مجھے کوئی کہے کہ تم 100 دفعہ سبحان اللہ کہو تو تمہارے سمندر کی جھاگ کے برابر تمہارے وہ سارے گناہ مٹ جائیں گے، تو مجھے کیا مسئلہ ہے بھائی، میں 100 کیا 500 دفعہ بھی پڑھ لوں، مجھے جنت ہی بیٹھے بیٹھے مل جائے گی، مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا. اور اس کے ایگزیکٹلی اس طرف دوسرا مجھے آ رہا ہے کہ آپ نے فلاں کا دل دکھایا ہے میں نے، تو مجھے جا کر اس کو سوری کرنی ہے. اب یہ میری ایگو کو بڑا لگ رہا ہے، یا مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں. تو کون سی چیز جو ہے بینگ اے ہیومن، مجھے جو چیز میرے سیلف کو، جو میرے فزیکل سیلف کو ایزی لگے گی آف کورس میں اسی کی طرف جاؤں گی. تو یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جب ان کو روشنی، یعنی کہ جو ان کے فیور کی بات ہوتی ہے، ان کے مفاد کی بات ہو رہی ہے، تو وہ چل پڑتے ہیں. ہاں ہاں بھائی واہ واہ، اللہ کی تو کیا بات ہے، مطلب وہ ایزی ایزی لائف، ایزی کوئی جگہ کام ہوگا تو ہاں ہاں کیوں نہیں، واہ واہ بیٹھ کے تصویر تو پڑھنی ہے، پھیرا لو تسبیح. مطلب تسبیح کو نہیں پھیرنا ہے، اپنے آپ کو بھی پھیرنا ہے. وہ کام نہیں کریں گے ہم، اپنے آپ کو، اپنی پرسنالٹی کو یا اپنی خامیوں کو، ان کو نہیں دیکھنا ہے، بس تسبیح پڑھنی ہے ہم نے. کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آنا ہے، ہم نے تسبیح پڑھنی ہے. تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے نا. تو اللہ تو ایسے مائنڈ سیٹ سے مخاطب بھی نہیں ہے، اللہ تو ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کے کام آنا ہے. تو بہرحال یہاں پر پھر یہ تینوں جو سمبولک مثالیں ہیں کافروں پر رکھ کر اللہ نے سمجھایا ہے کہ کچھ لائٹر بھی بات کی مثال دی ہے اور بہت ہارش قسم کی دی ہے. اور پھر وہ بھی لوگ دیے ہیں منافقت والے، جو جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو لے لیتے ہیں، مطلب کوئی دین ایمان نہیں، جو آسان لگا لے لو اور جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دو. اور اللہ کہہ رہے ہیں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اچھا پھر آخری جو آیت رکوع ختم ہو رہا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کا مطلب ہے اللہ نے ہر چیز کی، اب اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتے ہیں، یہ بات بالکل صحیح ہے. اور قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیمانے. اللہ نے ہر چیز کو ایک میجرمنٹ کے ساتھ بڑا ناپ تول کے رکھا ہوا. کائنات پوری ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے. یہ سورج چاند ستارے ہیں نا، ایک سیکنڈ کی بھی اگر فرق ہو جائے نا، اپنی منمانی کریں تو پھر کائنات جو ایک دم سے ڈیزاسٹر میں چلی جائے. تو ہر چیز کو اللہ نے ایک اسٹینڈرڈ اور ایک میجرمنٹ پر رکھا ہے، اسی کے تحت کائنات چل رہی ہے. جیسے میں اگر اپنے کبرڈ میں آج 100 روپیہ رکھوں گی، تو اگر میں اس کو 1 سال کے بعد بھی اس کبرڈ کو کھولوں گی وہ 100 روپیہ ہی ہوگا. وہ 100 روپیہ کوئی انڈے بچے تو نہیں دے گا، وہ وہیں رکھا رہے گا. مگر اللہ کا میجرمنٹ کیا ہے کہ جب آپ نیکی کرو گے ایک، تو آپ کو 10 ٹائمز اس کا اجر ملے گا. اور کچھ لوگوں کے لیے تو یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 10 ٹائم والا اجر اور نہ ختم ہونے والا اجر کیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. یہاں میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں، یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کی میجرمنٹ رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کو بڑا ناپ تول کے رکھا ہوا ہے کہ کون سی نیکی کرو گے، کیا کرو گے، تو اس اسٹینڈرڈس کے مطابق آپ کو کون سی چیز سے بلیس کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں. تو یہاں پر آ کر ہمارا یہ سیکنڈ رکوع خیر کے ساتھ ہم نے اس کو دورہ کر لیا. آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ کافی ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو یہ قرآن پاک کی فہم، اس کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہماری زندگی میں سکون، راحت، علم، عمل اور فراست اور اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ نے سنا.
اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں. السلام علیکم.